الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو شعبان المعظم کا یہ پہلا جمعہ عطا فرمایا ہے اور پہلے آنے کی توفیق بھی مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے پورا مہینہ خیر و عافیت، صحت و سلامتی اور نیکی کے کام کرنے کا ذریعہ بنائے۔ بھائیو اور بزرگوں، شعبان اپنی اعتبار سے بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، جس مہینے کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف فرمایا ہے، اور اللہ کے متعلق یوں فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رجب میرا مہینہ، شعبان اللہ کا مہینہ، اور رمضان امتی کا مہینہ۔ تو نسبت سے ہر ایک چیز کی قدر بڑھ جاتی ہے، نسبت سے آدمی کا قد ذرا اونچا ہو جاتا ہے، نسبت سے آدمی کو عزتیں ملتی ہے اور بڑھ جاتی ہے۔ تو جب اللہ کی طرف کوئی نسبت ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی چیز کی نسبت ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اس کی قدر اور عزت ہے، اور وہ دوسری تمام چیزوں میں سے اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ تو شعبان المعظم کا مہینہ ایک اس سے بھی بہتر اور افضل مہینے کی تیاری کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمر باندھ لیتے تھے
مطلب یہ ہے کہ آپ بہت ہی چست باہمت اور ہر ایک کام کو جلدی سے نمٹ کر رمضان المبارک کے لیے فارغ ہونا چاہتے تھے۔ عبادتوں میں بھی آپ تھوڑی سی زیادتی کر دیتے تھے، اور آپ نے اپنی امت کے لیے فرمایا کہ روزہ رکھو لیکن آخری شعبان میں روزہ مت رکھو، تاکہ تمہیں کہیں رمضان مبارک کی روزے کے لیے کمزوری اور نقاہت نہ پہنچ جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں بھی زیادتی اور رات میں عبادت میں اور کثرت۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی آدمی کوئی بڑا کام اور بڑی اہمیت کی حامل چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو پہلے مشق کرتا ہے۔ کھلاڑی اگر جیتنا چاہتا ہے تو بہت مہینوں سے پہلے رہل سہل کرتا ہے، تاکہ جب ہم میدان میں اور فیلڈ میں اتریں گے تو ہمیں کسی طرح کوئی پریشانی نہ ہو، اور اگر اچانک اس کو اتار دیا جائے تو ظاہر ہے کہ پریشانی ہوگی۔ اسی طرح عبادت ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے بھی پہلے سے بھی سیکھنا، مشق کرنا، تیاری کرنا، تبھی اس میدان میں صحیح طور پر اتر سکیں گے اور صحیح ڈھنگ سے عبادت کر سکیں گے۔ اور اگر اچانک کود جائیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر مشکل ہوگا، سیکھنے سکھانے سمجھنے تک پورا مہینہ نکل جائے گا اور صحیح کام پھر نہیں کر سکیں گے۔ اسی لیے رمضان مبارک سے پہلے رجب اور شعبان کو رحل سہل یعنی مشق کا مہینہ، یعنی رمضان مبارک کے لیے تیاری کا مہینہ ہے۔ اس لیے ہر ایک آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس کی تیاری، اس کا تذکرہ، اس کی یادیں اپنے لیے کیا کریں، تاکہ اللہ اس کی برکت سے آسانیاں پیدا فرمائے۔ یہ تو مہینے سے چند باتیں عرض کرنی تھی۔ اللہ نے ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا، اور ایک بہت مسئلہ اور سب سے اہم مسئلہ ہمارے اور آپ کے سامنے جو ہے وہ روزی اور رزق ہے۔ کیا ہے؟ اس چیز کی وجہ سے انسان کبھی اچھا بھی بنتا ہے، کبھی برا بھی بن جاتا ہے۔ روزی اور رزق بہت اہمیت کی حامل چیز ہے۔ کبھی کبھی اس کے حصول اور اس کے حاصل کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو کھو جاتا ہے، بہت ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، بہت ساری چیزوں کے حق اور حقوق کو بھلا دیتا ہے۔ صرف اچھی روزی ہمیں مل جائے، خوب مل جائے، زیادہ مل جائے۔ ایک تاجر تجارت اسی غرض سے کرتا ہے کہ ہماری روزی رزق اور ہمارے لیے خوشحالی ہو، پھر اس کے حصول کے لیے وہ تاجر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور پیچھے مڑ کر کے دیکھتا نہیں ہے، اور اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں ایک ہی بات کہ ہم کو کچھ کرنا ہے، کمانا ہے، جمع کرنا ہے۔ اس فکر میں وہ بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ کبھی کبھی جو دینے والا ہے اسی کو چھوڑ دیتا ہے، جو حقیقی روزی کا مالک ہے اور جو دینے والا اس کو بلا دیتا ہے، اور پھر وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے کہ شاید یہاں سے مل جائے، یہاں سے مل جائے، اور ہزاروں طریقے وہ ڈھونڈتا ہے، لیکن جہاں اصل ہے وہاں وہ بھول جاتا ہے۔ تو روزی کا مسئلہ بہت ہی اہم ہے۔ اگر یہ چیزیں انسان کے پاس حاصل ہو جائے اور انسان کو مل جائے تو پوری کائنات اس کے لیے بہت ہی خوشحالی ہے، اور اگر اس میں کہیں تنگی ہو جائے تو پھر دنیا اندھیری ہے اس کے لیے، پھر عبادت بھی مزہ نہیں، بیوی بچوں کے ساتھ بھی خوشحالی نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ میں بھی کوئی اچھائیاں نہیں، دوست احباب کے ساتھ میں بھی دل لگی کا کام نہیں، پھر وہ ایک اچاٹ سی زندگی فکر میں غرق رہتا ہے، یہ کیسے تنگی ہو گئی، یہ روزی کی تنگی کیسے میں اس سے ختم ہوگی۔ ایک آدمی اس کے پیچھے پڑ کر کے پھر وہ غم زدہ اور غم میں ڈوب جاتا ہے۔ لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ روزی اور رزق کا مالک اللہ ہے۔ اگر مسلمان ہے تو یہ یقین کامل رکھنا پڑے۔
اور اگر اس میں کہیں اگر مگر تو ایمان میں کمزوری. کس میں؟ روزی اور رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. دنیا میں جتنے بھی روزی رزق کا معاملہ ہے وہ ذریعہ ہے، اسباب ہے، لیکن حقیقی نہیں ہے. حقیقی چیز وہ نہیں ہے کہ اس سے ہمیں مل جائے گی اور اسی سے ہم کامیاب ہو جائیں گے. دکان اسباب ہے، سبب ہے، ذریعہ ہے، لیکن وہ حقیقی روزی دینے والا نہیں. ملازمت، نوکری، یہ ذریعہ ہے، سبب ہے، حقیقی روزی دینے والا وہ نہیں. کھیتی باڑی، باغات، کاشتکاری یہ ایک ذریعہ ہے، حقیقی روزی دینے والی زمین نہیں ہے. دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ان اللہ فالق الحب والنوى. کیا تم بھول گئے ہو کہ میں گٹھلیوں کو پھوڑ کر کے اس سے دانے نکالتا ہوں؟ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. تجھے پتہ نہیں ہے کہ خشک گٹھلی تم ڈال دیتے ہو زمین میں، اس کو میں پھاڑ کر کے اس سے پھر ایک دانہ نکالتا ہوں، ایک پھل نکال دیتا ہوں، ایک درخت نکالتا ہوں. اور مردہ ایک گھٹلی ہے، ایک دانہ ہے، مردہ ہے، بے جان ہے، اس کو جاندار بنا دیتا ہوں. یخرج الحی من المیت. تو حقیقی روزی دینے والا کون؟ اللہ ہے. روزی کا تعلق علم سے بھی نہیں ہے، ایمان سے بھی نہیں ہے، اور تعلقات رشتہ داری سے بھی نہیں ہے. پڑھنے لکھنے سے بھی روزی کا تعلق اللہ نے نہیں رکھا ہے کہ جو پڑھے گا اسی کو روزی ملے گی، جو نہیں پڑھے گا نہیں ملے گی. یہ دنیا کا فارمولہ ہے، پڑھے گا تو نوکری ملے گی، نہیں پڑھے گا تو نہیں ملے گی. لیکن اللہ کا یہ نظام نہیں. اللہ تو اپنی عبادت کو بھی روزی کے لیے نہیں رکھا کہ عبادت کرو گے بندے تب روزی دوں گا، نہیں کرو گے تو نہیں دوں گا. اگر ایسا ہوتا تو آج کفر زیادہ ہے، عبادت کرنے والے کم ہیں اور نہ کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. روزی کا تعلق ایمان سے بھی نہیں ہے کہ ایمان لاؤ گے تبھی کہ دنیا میں کھلاؤں گا پلاؤں گا، اگر نہیں لاؤ گے تو نہیں دوں گا. اگر یہ اللہ کا اصول اور یہ ضابطہ ہوتا تو کافر مر جاتے، یہودی مر جاتے، عیسائی مر جاتے. جو لوگ ایمان نہیں لائیں اللہ پر وہ دنیا میں نہیں رہتے. پتہ چلا کہ روزی کا تعلق ایمان سے بھی نہیں، روزی کا تعلق عبادت سے بھی نہیں، روزی کا تعلق علم سے نہیں. پھر روزی کے دو قسمیں. ایک ہے مقدر کی روزی جس کا تعلق صرف اللہ سے ہے، عبادت سے نہیں، ایمان سے نہیں، علم سے نہیں. اللہ نے مقدر میں جو روزی لکھ دیا ہے، پڑھیں تو پڑھیں، نہ پڑھیں تب بھی اتنا ہی ملے گی. ایمان لاؤ تب بھی، نہیں لاؤ تب بھی مقدر کی روزی. عبادت کرے مسلمان یا نہ کریں، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن جو مقدر میں ہے وہ ملے گی. شرابی کو بھی اللہ دیتا ہے، چوروں کو بھی دیتا ہے، زانیوں کو بھی دیتا ہے، بدماشوں کو بھی دیتا ہے، قاتلوں کو بھی دیتا ہے. مقدر کی روزی ملتی ہے، اس کا تعلق اللہ اپنے وہ ذمے لے لیا ہے. علماء کرام لکھتے ہیں کہ ایک شرابی، چرسی، نشہ اختیار کرنے والا، استعمال کرنے والا، ہمیشہ شراب میں دھت رہنے والا، ایک مرتبہ اپنے دوست کے پاس آیا، کہا کہ دوست تو مالدار ہے، تجھے اللہ نے دولت دی ہے، بھی چند دنوں سے میرے پاس بڑی پریشانی ہے. شراب اور نشے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں، بھیک میں مانگ رہا ہوں لیکن مل نہیں رہا ہے. اس لیے میں سوچا تو میرا بچپنا کا دوست ہے، ذرا کیا کرو مجھے ذرا آج دو کچھ تاکہ میں شراب پیوں، اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا ہوں. اس لیے مانگ رہا ہے، وہ شراب کے لیے مانگ رہا ہے، حرام پینے کے لیے مانگ. اللہ نے تم کو دیا ہے، دو بھائی مجھے. دوست نے کہا کہ بھائی شراب پینے کے لیے تو نہیں دوں گا، کھانا روٹی کے لیے میں تجھے دوں گا. اگر تم کھانا کھانا چاہتے ہو، روٹی کھانا چاہتے ہو تو اس کے لیے میں دوں گا، شراب کے لیے میں دے کر کے کیوں گناہ مول لے لوں. کہا کہ مجھے شراب کے لیے چاہیے، روزی روٹی کے لیے نہیں چاہیے، وہ روز مجھے کھلاتا ہے. ایک شرابی کو بھی یقین ہے اللہ پر
چرسی کو بھی یقین ہے، نشہ کرنے والے کو بھی یقین ہے کہ وہ کھلائے گا۔ یہ دو مجھے، بے تکلف دوستی تھی، اس نے زبردستی اسے مانگنا شروع کیا، دو مجھے، میں شراب پیوں گا، اس کے بغیر نہیں رہوں گا، 2 دن بھوکا تو رہ سکتا ہوں لیکن اس کے بغیر نہیں رہوں گا، اس لیے تم مجھے دو۔ اور روٹی اور روزی کھانا یہ سب مسئلہ اللہ کا، وہ روز مجھے کھلاتا ہے، جہاں میں رہتا ہوں وہاں کھلاتا ہے، کبھی سڑک پر، کبھی گندگیوں پر بھی کھلاتا ہے، کبھی کوڑے دان سے روزی دیتا ہے تو کبھی تھالی میں سجا کر کے بھی وہ دیتا ہے، لیکن دیتا ہے وہ۔ یہ یقین کس کا ہے؟ کل کے شرابی کا، آج تو اچھی اچھی حاجی غازی کا بھی نہیں یقین ہے۔ دوست نے دے دیا، جاؤ یار کیا پیتے ہو پی لو، لیا اور جلدی سے بھاگا، جلدی سے وہ شراب لینے کے لیے چل رہا ہے، سڑک کو کراس کرتا ہے، ایک شادی کے محفل اور تقریب وہاں چل رہی ہے، لوگ کھانا کھا رہے ہیں، بہترین کھانے کے نظام پروگرام چل رہا ہے، ادھر سے ادھر لوگ ہو رہے ہیں، ایک شخص تھال میں بہترین کھانا سجا کر کے سڑک سے ادھر آنا چاہ رہا ہے، ادھر کے لوگوں کو کھانا دینا چاہ رہا ہے، جلدی سے وہ بھاگ کر کے آ رہا ہے، پاؤں میں ٹھوکر لگتی ہے اور پورے تھال کے ساتھ زمین پر کھانا گر۔ وہ شرابی رک گیا، جو بھی برتن میں تھا گرانے والا نے اور جھاڑ دیا، اور وہ مزے سے بیٹھ کر کے کھا رہا ہے۔ کیا کھا رہا ہے؟ مزے سے کھا رہا ہے۔ وہ جس نے شراب پینے کے لیے اس کے دوست نے پیسہ دیا، وہ گزرا وہاں سے، اس نے کہا، ارے کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ تو یہاں بھی آ گیا، کہا تھا نا ابھی کہ کھانا وہ کھلاتا ہے، لیکن آج کل میرے رب سے ذرا انبن ہو گئی ہے، روزانہ تو پلیٹ میں کھلاتا تھا لیکن آج وہ مجھے سڑک پر کھلا رہا ہے، لیکن کھلاتا ہے وہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ مقدر کی روزی ہے۔ یہ کون سی؟ یہ مقدر کی روزی ہے۔ بدمعاشی بھی کیجئے ملے گی روزی، چوری کیجئے ملے گی، ملاوٹ کر کے تجارت کیجئے ملے گی، زنا کر کے کھانا چاہیں کھائیے ملے گی، شرک کر کے کہیے اللہ تب بھی دے گا، اللہ کے ساتھ 360 معبود بنا لیجئے تب بھی دے گا۔ روزی مقدر کی ہے، یہ تو ہر حال میں ملتی ہے، اس کا تعلق نہ ایمان سے، نہ عبادت سے، نہ علم سے، کسی سے نہیں۔ دوسری روزی ہے برکت۔ کیا ہے؟ یہاں آ کر کے مسئلہ بگڑتا ہے۔ مقدر کی روزی پر انسان کی پوری زندگی اور ضروریات کبھی پوری نہیں ہوتی ہے تو اس کو برکت چاہیے۔ کیا چاہیے؟ برکت کے بغیر زندگی نہیں گزرے گی۔ مقدر کی روزی اللہ نے جتنی دی ہے اس میں ایک سکون کی زندگی تو آپ کو ضرورت پوری ہو جائے گی، لیکن زینت نہیں اختیار کر سکتے۔ مثلاً 2 4 اور اچھی لذت کی چیزیں، فراوانی، سکون، برکت۔ برکت کی روزی کا تعلق مقدر سے نہیں ہے، برکت کی روزی کا تعلق اچھے اعمال سے ہے۔ اس سے اب اچھے اعمال ہم کرتے نہیں اور چاہتے ہیں کہ نہیں 100 روپیہ کا ہم 150 بنا لیں، 200 بنا لیں، 500 بنا لیں، نہیں بنے گا آپ کا۔ برکت کی روزی کے لیے اچھے اعمال کی ضرورت ہے، برکت کی روزی کے لیے نیک نیتی ضروری ہے، برکت کی روزی کے لیے دوسروں کو ستانا نہیں، برکت کی روزی کے لیے ماں باپ کو ترسانا نہیں، برکت کی روزی اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بیوی بچوں پر ظلم نہیں، برکت کی روزی اگر چاہتے ہیں تو فضول خرچیاں اور عیاشیاں گناہوں میں خرچ نہیں، برکت کی روزی چاہتے ہیں اور تاجر ہیں تو جھوٹ نہیں۔ کیا ہے؟ جھوٹ نہیں، ملاوٹ نہیں، اور اللہ کے احکامات اور اس کے فرائض پر مکمل عمل کریں گے تو کہاں ملے گی؟ برکت کی روزی ملے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشراق کی نماز پڑھو برکت کی روزی آئے گی۔ کیا؟ برکت کی روزی آئے گی۔ دوسروں پر ظلم نہ کرو، ٹھگو نہیں، دھوکہ نہیں دو، روزی میں برکت آئے گی۔ میری سنت کے مطابق کھانا پینا کرو، برکت کی روزی ہوگی۔ لہذا برکت کی روزی کے لیے اچھی اعمال اگر ایک مسلمان ہے تب ملے گی۔
اس کے لیے اچھے اعمال کرنے کی ضرورت ہے، شریعت کے مطابق کھانا پینا رہنا سہنا ضروری ہے، تب وہ برکت کی روزی آئے گی، ورنہ مقدر کی ملے رہے گی، اور مقدر سے ضرورت جب پوری نہیں ہوگی تو پھر ہزاروں گناہ کے راستے اور دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ تو برکت کی روزی کے لیے سنت پر عمل، برکت کی روزی کے لیے حلال طریقہ، برکت کی روزی کے لیے دھوکہ نہیں، برکت کی روزی کے لیے ملاوٹ نہیں، برکت کی روزی کے لیے تاجر جھوٹ نہ بولے، ملاوٹ نہ کرے، فریب نہ دے، کسی کو ستائے نہیں، کسی پر ظلم نہ کرے، سنت کے مطابق کھانا پینا، یہ ہے برکت کی روزی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میری سنت کے خلاف ورزی کرنے لگو گے تو تمہارے گھر سے روزی کی برکتیں نکل جائیں گی۔ کما کر کے لائیں گے خوب، لیکن وہ ہاتھ نہیں لگے گا، کما کر کے لائیں گے خوب، لگے گا گننے میں خوب، لیکن وہ تیری ضرورت پوری نہیں ہوگی، اور پوری ہوگی تو ہزاروں پریشانیاں تمہارے ارد گرد گھرے رہیں گے۔ لہذا سنت کے مطابق کھانا پینا، سنت کے مطابق زندگی بسر کرنا، اس سے کیا ہے؟ روزی میں برکت۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ بغیر ہاتھ دھلے کھانا کھانے لگیں گے تو اس کے گھر سے روزی کی برکت نکل جائے گی۔ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ ہاتھ دھوئے بغیر اس سے برکت؟ ہاں، یہ گویا کہ دین پر نہیں چل رہا ہے، نبی کی سنت پر یہ عمل نہیں کر رہا ہے، یہ نبی کی اہمیت نہیں دے رہا ہے، یہ کسی اور طریقے سے کھانا پینا چاہتا ہے، اللہ برکت کی روزی نکال دیتا ہے۔ جب لوگ پاؤں میں جوتے چپل پہن کر کے کھانے لگیں گے، برکت کی روزی اس کی نکل جائے گی۔ جب لوگ کھاتے کھاتے خوب باتیں ادھر ادھر کریں گے، برکت کی روزی نکل جائے گی۔ کھانا کھانے کے بعد اگر ہاتھ نہیں دھلیں گے تو برکت کی روزی نکل جائے گی۔ کھلے ہوئے سر کھانا کھائیں گے تو روزی کی برکت نکل جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات میں کبھی بھی کھلا ہوا سر نہیں کھانا کھائے۔ نماز پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، آپ کبھی کھانا نہیں کھائیں، اور کھانے سے بھی آگے کی بات بتا رہا ہوں، آپ کبھی بیت الخلا خالی سر نہیں گئے۔ تو جو لوگ یہ کہہ لیتے ہیں، تسلی دے لیتے ہیں کھلا سر بھی نماز پڑھ لیں گے، وہ ذرا دیکھو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جو بیت الخلا بھی نہیں جاتے ہو کھلا ہوا سر، جو کھانا بھی نہیں کھاتے ہو کھلا ہوا سر، وہ عبادت کیسے کریں گے؟ لہذا جب کھلے ہوئے سر بیت الخلا جانا آنے لگیں گے، اور جب کھلے ہوئے سر لوگ کھانا کھانے لگیں گے، اور جوتے چپل پہن کر کے جب لوگ کھانا کھانے لگیں گے، اور جب لوگ انگلیوں کو صاف نہیں کریں گے، اور جب لوگ جھوٹے برتن کو دیر تک کے گھر میں رکھنے لگیں گے، تو ان کے گھر سے روزی روٹھ جائے گی اور برکت نکل جائے گی۔ یہ ہے اسباب، کیا ہے؟ یہ گھر کی برکت کی روزی نکلتی ہے۔ تجارت کا معاملہ الگ ہے، آپ کما کر کے لائیں خوب، تجارت کر کے لائیں خوب، گھر میں جمع کیے خوب، سب کچھ ہوا ٹھیک، لیکن گھر میں برکت نہیں ہے۔ گھر میں برکت انہی چیزوں کی وجہ سے کہ یہاں پر سنت کے خلاف ورزی۔ آج عموماً گھروں کا حال یہی ہے، رات کے برتن 11 بجے تک کے کتنے کھایا ہے، جھوٹا چھوڑ دیا ہے۔ بڑے نواب صاحب ہیں، ان کے گھر والی ماں بہنیں بھی بہت ماشاءاللہ اپنے ہاتھ سے اپنے کھائے ہوئے برتن نہیں صاف کرتی ہے۔ مت صاف کرو، روزی کی برکت نکل جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ناپاکی کی حالت میں وقت زیادہ گزارو گے تو تیری زندگی سے برکت نکل جائے گی۔ آج تو یہی ہے، جو لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں اور ناپاکی ہو جاتی ہے ان کی، تو پھر وہ 12 بجے آفس کے لیے غسل کرے گا یہ مسلمان، دکان کے لیے کرے گا یہ مسلمان غسل، اسکول کالج کے لیے کرے گا یہ نوجوان غسل، لیکن فجر کی نماز کے لیے نہیں۔ لہذا وہ ناپاکی کی حالت میں سو رہا ہے، ناپاکی کی حالت میں کھا پی رہا ہے، ناپاکی کی حالت میں سارے کام ہو رہے ہیں۔ برکت کی روزی کتنا بھی تم کما لو گے، اس روزی میں برکت نہیں، سکون نہیں، رحمت نہیں۔ آج یہ عام فیشن بن گیا نوجوانوں کا، اس لیے فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اس کی ناپاکی دیر تک کے گزرتی ہے۔
اور جو لوگ فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، خدا نخواستہ جس وجہ سے بھی اس کی ناپاکی ٹوٹی ہے، نماز کی برکت سے وہ جلدی پاک ہو جاتا ہے اور اس کی طہارت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو دیر تک ناپاک رہتے ہیں، سوچتے کیا ہوگا، کون ٹوکے گا، کیا میرا بگڑے گا۔ ارے اللہ رب العالمین وہ ہے، دیکھ رہا ہے، جو دلیری کے ساتھ میں جو نبی کی سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، وہ رب مہربان برکت کی روزی نکال دے گا۔ لہذا گھروں میں آج سکون نہیں، گھروں میں برکت نہیں، گھروں میں کھانے کے بعد میں سکون نہیں، لڑائی اور جھگڑے، یہ ساری چیزوں انہی وجہ سے ہے۔ جن کے گھر میں زیادہ دیر تک کے ناپاک کپڑے پڑے رہیں گے غسل خانے میں یا اور کہیں بھی، اس پر شیطان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، لہذا اس گھر سے بھی روزی کی برکت نکل جاتی ہے۔ آ جائے دیر تک کے، اس لیے کہ ہماری ماں بہنیں گھروں میں بہت ہی مصروف ہیں، ایک ایک دن میں ایک ایک قرآن شریف ختم کرتی ہیں، وہ لوگ 5-5 ہزار درود شریف پڑھا کرتی ہیں، اس لیے ان کو برتن دھونے کا ٹائم نہیں ملتا ہے، دور سے پانی لانا پڑتا ہے، مسالے چکی میں پیسنے پڑتے ہیں، لہٰذا ان کو ٹائم نہیں ملتا، کپڑے خود نہیں دھوتی ہیں، ہاتھ سے اپنے برتن جھوٹے نہیں صاف کرتی ہیں، وہ کسی اور کے انتظار میں کرو، انتظار کیجئے، انتظار کرائیے، گھر میں ایسے ماحول انگریز کا زمانہ بنا لیجئے، انگریز کی طریقہ بنا لیجئے، فیشن پرستی اختیار کر لیجئے، گھر میں یہی ہوگا، پھر کہیں گے اللہ ہماری تجارت رک گئی، اے اللہ برکت نہیں ہو رہی ہے، اے اللہ دکان نہیں چل رہی ہے، حضرت ذرا دعا کر دو، پیر صاحب ذرا دعا کر دیجئے، مکے جا رہے ہیں ذرا وہاں کعبہ کو پکڑ کر دعا کر دیجئے گا، ذرا روضے رسول پر ذرا تجارت کی برکت کی دعا۔ سنیے، کعبہ پکڑ کر کے بھی دعا کرو اور تم ٹھیک نہیں رہو گے، برکت کی روزی نہیں آئے گی، نہیں آئے گی، کسی پیر کی دعا سے بھی روزی کی برکت نہیں ملے گی۔ جو مسلمان اذان سن کر کے دکان نہیں بند کرتا ہے تو روزی دینے والا وہ ہے، وہ روز دیکھ رہا ہے یہ بدماش لوگ میری اذان سن کر کے دکان نہیں جو 5 منٹ 10 منٹ بند کر سکتے ہیں، تو اس کو روزی نہیں دینا ہے، اسی لیے تو دکانوں سے برکتیں نکل گئی، تجارت میں خیر نہیں ہے، تجارتوں میں سکون نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں کہ 10 منٹ پہلے بند کر دیں، اللہ روزی دینے والا ہے، وہ کہیں غضب و قہر، کہیں قہر نہیں اتار دے، کہیں کچھ نہ کر دے، ڈر نہیں، خوف نہیں، کسی غیر گاہک کے انتظار میں اذان سن کر کے بھی دکانیں کھولے رکھتے ہیں۔ ارے خطیب تم بول کتنا بولتا ہے، مولوی چیخ تو کتنا چیختا ہے، ہم وہی کریں گے جو ہم کو کرنا ہے، کر پھر دعا کرائیے، آپ دعا کیجیے، آپ چلے جائیے کسی ولی کی قبر پر سجدہ ٹیک کر کے کہیے تو یہی جواب آئے گا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جب میری اذان کی آواز جب سنو تو تم تجارت کو بند کر دو، تب برکت ہوگی، ٹھگو نہیں، تجارت میں ملاوٹ نہیں، تجارت میں دھوکہ نہیں، تجارت میں کسی طرح خیانت نہیں، یہ سب جب کریں گے تب برکت آئے گی، تب سکون آئے گا، ورنہ ادھر کمائیں گے، ادھر ہاسپٹل تیار ہیں، ڈاکٹر تیار ہیں، ادھر سب لوگ تیار ہیں لینے کے لیے، سکون نہیں ملیں گے۔ حضرت علامہ ابن شیرین رحمہ اللہ وقت کے بہت بڑے تابعی تھے، بہت بڑے تابعی تجارت کرتے تھے، 40,000 درہم کا انہوں نے زیتون کا تیل خریدا، ڈرم کھول کے سب کا چیک کیا کہ ٹھیک ہے سب یا کچھ ہے اس میں گڑبڑ، پہلے چیک کروں گا پھر لوگوں کو دوں گا۔ دیکھے تو ایک ڈرم میں ایک چوہا چھوٹا سا پڑا ہوا مرا ہوا تھا، 40,000 درہم معمولی رقم نہیں، دیکھے تو کہا کہ چوہا تو مر گیا ہے، اور چوہا ناپاک ہے، مر جانے کے بعد تیل بھی تھوڑا سا اس کا اثر ایک کونے میں ایک کنارے میں اس کا دکھائی دے رہا تھا، لوگوں کو دکھایا، مشورہ کیا کیا کروں، تو لوگوں نے کہا کہ نیچے سے تھوڑا سا تیل بہا دیجئے، باقی تو اوپر فریش ہے، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں نا، پرانے لیبل پر نیا لیبل لگا دو، کیا بنتا ہے، کون دیکھ رہا ہے،
کپڑا اگر کہیں کٹ گیا تو وہاں پر میں قیمت کا اسٹیکر لگا دو، کیا بنتا ہے؟ اسٹیکر چسپا کر دیجئے، کیا بنتا ہے؟ کمپنی تیری نہیں کسی اور کی لگا دیجئے، کیا بگڑتا ہے؟ یہی تو ہو رہا ہے پورے مارکیٹ میں، اس لیے بڑے بڑے کنگال ہو رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ عرش والے فرش پر آ رہے ہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ کہا کہ ایسا کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ 40,000 درہم چلا جائے یہ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہوں، نہیں دے سکتا ہوں۔ کل قیامت کے دن اگر اللہ پوچھ لیا تو جواب دینا علامہ ابن شیرین کو مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے یہ سب بہا دو تیل، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ رب کائنات ہے، اس کی رضا اس کی مرضی کے لیے کام کر رہے ہیں، تاکہ اس کے بندے کو دھوکہ نہ دیں، اس کو خراب چیز نہ کھلائیں، کسی طرح سے اس کو عیب دار چیز نہ دیں۔ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزی کا دینے والا وہ ہے، وہ ذرے کو اعلیٰ، اعلیٰ کو ذرے بنانے والا ہے۔ لہٰذا ہم نہیں ایسا کریں گے۔ 40,000 درہم کے تیل وہ بہا دیے، لیکن وہ بیچنا پسند نہیں کیے۔ تب برکت آتی ہے، تب برکت آتی ہے، تب رحمت آتی ہے۔ دکان کتنے سجا لیجئے برکت نہیں آئے گی، دکان کی تشہیر آپ کر لیجئے برکت نہیں آئے گی، دکان کا ایڈ آپ ٹی وی ٹیلی ویژن یہاں وہاں خوب پھیلا لیجئے نہیں آئے گی۔ روزی کی برکت اعمال پر ہے، کس پر ہے؟ اعمال پر ہے۔ آپ کے اعمال اچھے ہیں، نیت اچھی ہے، تب ہوگا۔ حضرت خلیفہ ہارون رشید رحمہم اللہ حضرت شاہ بہلول دانا علیہ الرحمہ کو بھیجا، خبر آئی ہے کہ بازار میں لوگ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، کس میں؟ ڈنڈی مار رہے ہیں۔ آپ جائزہ لیجئے، وقت کے وہ ولی اللہ تھے، ذرا جائزہ لیجئے، دیکھیے، اور جن پر آپ کو شک ہو جائے ان کو پکڑ کر کے سیدھے لائیے، قید خانے میں ڈالیے۔ گئے حضرت شاہ بہلول دانا علیہ الرحمہ، وہ شاہ بہلول دانا علیہ الرحمہ جو ہاتھوں سے ریت میں اگر دیوار کی شکل بنا کر کہہ دیتے تھے یہ جنت ہے، تو اللہ جنت بنا دیتا تھا اس کا۔ وہ شاہ بہلول دانا آج تو پکڑنے والا خود ہی چور ہے، تو کہاں سے پکڑ کر کے صحیح کرے گا؟ گئے، دیکھیں، جائزہ لیے، خرابی تھی، لوگ ناپ تول میں کمی کر رہے تھے، کچھ لوگ صحیح کر رہے تھے۔ پوچھے جو لوگ کمی کر رہے تھے، ملاوٹ کر رہے تھے، ناپ تول میں خلط مل کر رہے تھے، پوچھے کیا حال ہے تیرے گھر کا، تیری زندگی کا کیا حال ہے؟ سکون ہے؟ گھر میں لوگ سکون ہیں؟ بچے نماز پڑھتے ہیں؟ بیوی بچے نمازی ہیں؟ گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے؟ سنت پر کچھ عمل ہے؟ جھگڑے گھر میں ہیں، نمازی نہیں ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، ہمیں بھی سکون نہیں۔ اکثروں کی یہ رائے آئی، گھر میں سکون نہیں، ہمیں بھی سکون نہیں، آل اولاد بھی نافرمان ہیں۔ جو لوگ صحیح عمل کر رہے تھے ان سے پوچھا کیا حال؟ کہا کہ الحمدللہ بہت اچھے ہیں، گھر میں لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، سب ٹھیک ہے، کوئی کسی طرح ہمارے یہاں پریشانی نہیں ہے۔ چلے آئے حضرت خلیفہ وقت ہارون رشید رحمہ اللہ نے پوچھا کیا ایک بھی قیدی نہیں ملے؟ پورے بازار میں کوئی بھی غلط کام کرنے والا نہیں ملا کیا؟ کہا کہ بہت ملے۔ کہا کہ پھر کیوں نہیں آپ پکڑ کر لائے؟ ایک بھی قیدی نہیں بنائے، ایک کو بھی قید خانے میں نہیں ڈالا۔ جواب سنیے، دعا کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی پیر و مرشد سے جا کر کے اپنی تجارت کی درخواست کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ قسم خدا کی صحیح کام کرو، اللہ خود عطا فرمائے گا۔ نیک نیتی سے کام کیجئے، خود اللہ عطا فرما دے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق کم سے کم ہفتے میں ایک دن جمعہ کا دن اچھا بنا لو، روزی کی برکتیں آ جائے گی۔ ایک دن کم سے کم جمعہ کی قدر کر لیجئے۔ میرے بھائیوں، جوانوں، بزرگوں، برسوں سے تیرے ابا اجداد تجارت کرتے آ رہے ہوں گے، اور تجارتیں کی دکانیں آپ کی چل رہی ہوگی، ابھی تک ارب پتی، کروڑ پتی، خرب پتی نہیں بن پائے۔ یہ 10 منٹ کی دکان کھول کر کے اذان کی بے حرمتی اور جمعہ کی بے حرمتی کر کے کما کر کے اب ارب پتی خرب پتی نہیں بنیں گے۔
ہاں اگر آپ وقت سے پہلے مسجد آ جائیں گے، آ کر کے یہاں درود شریف پڑھیں گے، اذان کی قدر کریں گے، اذان کی جواب دیں گے، دکان بند کر دیں گے کہ میرے رب کا حکم ہے، روزی دینے والا وہ ہے، تو ہم یقین کے ساتھ اس منبر و محراب کے ساتھ میں قسم رب کریم کا کہتا ہوں، آپ کو خوشحالی آئے گی اور آپ کو سکون کی روزی ملے گی۔ لیکن نہیں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے ہی قوم کو زلزلہ سمجھاتی ہے کون؟ ایسے ہی قوم کو آسمان کی بلائیں سمجھاتی ہے۔ جب ہم اذان نہیں سمجھیں گے تو اللہ زمین کو ہلائے گا، جب ہم اللہ کی فرما برداری کو نہیں سمجھیں گے تو پھر اللہ قہر و عذاب، بیماریاں، بلائیں اتار دے گا۔ کہا کہ ایک بھی قیدی نہیں آپ نے لایا؟ کہا کہ ہاں سب قید خانے میں ہے۔ کہاں ہے؟ سب کو اللہ نے قیدی بنا دیا ہے، لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کہ یہ کون سا قید خانہ ہے جہاں اللہ نے سب کو قید میں ڈال دیا ہے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے، مار دیا ڈنڈی تو کیا ہوا، ملاوٹ کر دیا تو کیا ہوا، دیکھا کون، کیا بگڑے گا میرا؟ ناجائز کام کر کے برکتیں نہیں آتی۔ کہا کہ جن لوگوں نے یہ کام کیے ہیں اور کر رہے ہیں، تجارت میں خلط ملط، ملاوٹ، کم تولنا، ان سے پوچھا تو ان کے گھر میں سکون نہیں، ان کو عبادت نہیں، سجدہ نہیں، بے سکونی ہے، بیماری ہے، پریشانیاں ہے۔ یہی اللہ قید میں ڈال رکھا ہے۔ کیا ہے؟ لہذا قید میں ہیں، یہ سجدے کی توفیق نہیں، قید میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ نے عبادت کی توفیق چھین لیا، قید میں پڑ گئے ہیں۔ گھر میں سکون نہیں، اللہ گرفتار کر لیا ہے۔ بچے فرما بردار نہیں ہیں، قید میں پڑے ہوئے ہیں، مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، قرآن کھولنا نصیب نہیں ہے، لہذا قید میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب کتنا آپ سجا لیجئے دکان تجارت، قسم خدا کی برکتیں، سکون نہیں حاصل ہوگی۔ اسی لیے کہا نے کہ ایک ہے مقدر کی روزی اور ایک ہے برکت کی روزی۔ برکت کی روزی کے لیے نیک اعمال کرنا پڑے گا، نیک اعمال کے بغیر آپ اچھے بن ہی نہیں سکتے ہیں، اور جب اچھے نہیں بنیں گے تو اللہ کی نظر سے گر جائیں گے۔ اس لیے 4 کام کیجیے، اللہ نوازے گا اور اپنی نظروں میں رکھے گا۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے۔ کہا کہ یا رسول اللہ خاص بات لے کر کے آیا ہوں۔ کہا کہ کیا ہے؟ کہا کہ آپ کے ساتھیوں میں ایک ساتھی ہے، اس سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے، اللہ بہت اس کو دیکھتا ہے، اپنی رحمتیں اس پر برساتے رہتے ہیں۔ اور اللہ کبھی کبھی ہم لوگ بھی فرماتے ہیں دیکھو میرے محبوب کا یہ ساتھی ہے، دیکھو دیکھو یہ میرے رسول کا دوست ہے، ان میں 4 خوبی ہے یا رسول اللہ، اس کی وجہ سے اللہ ان کو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نام بتا دو۔ کہا کہ آپ کو بتا دے رہا ہوں۔ بتا دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن مجمع میں یہ تذکرہ کر دیے، میرے دوستوں میں، میرے ساتھیوں میں، میرے صحابہ میں ایک ایسا شخص ہے، اس میں 4 خوبی ہے، اللہ روز اپنی رحمت اس پر ڈالتا ہے، نظر رحمت سے دیکھتا ہے، فرشتے بھی اس کو دیکھتے ہیں، اللہ بڑا پسند کرتا ہے، ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے یا رسول اللہ وہ کون ہے، 4 خوبی کیا ہے، ہم کو بھی بتا دیجئے تاکہ ہم لوگ بھی وہ خوبی کریں گے، تاکہ اللہ کی نظر میں ہم لوگ بھی دیکھے جائیں، رحمت ہم سب پر بھی اترے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں بتاؤں گا، لیکن صحابہ جب زیادہ زور دیے تو حکم ہوا بتا دو۔ آپ نے بتایا وہ جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ صحابی، ان میں 4 خوبی ہیں، 4 خوبی کی وجہ سے یہ بڑے خوش ہیں، 4 خوبی کی وجہ سے یہ اللہ کی نظروں میں ہیں، 4 خوبیوں کی وجہ سے رحمت کے فرشتے ان سے ملتے جلتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے 4 خوبی بتائے، 4 خوبیاں اپنائیے، شعبان رمضان برکت، روزی، صحت، عافیت سب کچھ ملے گی، جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ کیا ہے وہ 4 خوبی؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں کبھی بھی کفر کے زمانے میں بھی بتوں کی پرستش نہیں کیا، میں نے
اس لیے میں جانتا تھا کہ یہ پتھر کے بنے ہیں، یہ لوہے تانبے کے بنے ہیں، اس میں نفع نقصان نہیں ہے، دینے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے کفر کے زمانے میں بھی میں نے بت پرستی نہیں کی۔ اب تو ایمان رہتے ہوئے بت پرستی کر رہے ہو، قبر پرستی کر رہے ہو، لوگ کہاں کہاں جا کر کے ہاتھ ٹیک رہے ہیں، روزی کے لیے کہاں جا کر کے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ کفر کے زمانے میں یہ اللہ کو بڑا پسند کہ اس بندے نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی، بلکہ میرے سے تعلق رکھا اور ایک جانا اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ دوسری خوبی اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری خوبی یہ ہے کہ اپنی بیوی اور بیٹیوں کی غیرت کی وجہ سے کبھی غیر عورتوں پر نظر نہیں ڈالا، میں نے غیر عورتوں پر نظر نہیں ڈالا۔ شرم آئی کہیں اگر ہم ڈالیں گے تو میری بیٹی پر بھی کوئی ڈالے گا، شرم آئی غیرت دلایا کہ میں ڈالوں تو میری بیوی پر بھی کوئی ڈالے گا۔ اس لیے کفر کے زمانے میں بھی میں نے کبھی بھی زنا، بدکاری اور غیر نگاہیں نہیں ڈالی۔ اب تو پروگرام بنا کر کے گھروں میں تو چل رہا ہے، پھر آئیں گے رحمت کے فرشتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا دروازہ گندا روزی کی برکت فرشتہ لے کر کے واپس ہو جاتا ہے۔ تو کبھی بھی میں نے ایسا کام نہیں کیا، اس لیے کہ اس سے مجھے غیرت آئی۔ یہ خوبی اللہ کو بہت پسند، بیوی بچوں کو رہتے ہوئے، بیٹیاں گھر میں رہتے ہوئے، بہن کو گھر میں رکھتے ہوئے دوسروں پر نظر ڈالو، بدکاری کرو، کھیل تماشے کرو، عشق بازی کرو، یہ مسلمان نوجوان کا کام نہیں ہے، یہ سرفرے لوگوں کا کام ہے۔ تیسری خوبی، شراب حلال تھی تب بھی یا رسول اللہ میں نے کبھی شراب نہیں پی، اس لیے اس سے عقل ضائع ہو جاتی تھی اور اس سے بےہودہ اور بے حیائی پیدا ہو جاتی تھی۔ اب تو ڈھونڈتے ہیں کہاں گوشت مل جائے، حلال حرام کی کوئی پرواہ نہیں، کھانا ہے مجھے، حلال ہے شراب، پھر بھی نہیں میں نے پیا کبھی، اس لیے کہ اس سے عقل ضائع ہو جاتی ہے اور اس سے آدمی میں بے حیائی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ خوبی اللہ کو بہت پسند۔ اور آخری خوبی، اللہ کے رسول زندگی 70 سال کی گزر گئی، ایک بار بھی جھوٹ نہیں بولا ہوں میں۔ اللہ 70 منٹ میں 70,000 بول دیتے ہم لوگ ہیں، دکان میں بیٹھے بیٹھے گلے پر بیٹھ بولتے۔ پھر برکت کی روزی چاہتے ہو، دعائیں چاہتے ہو، دعا چاہتے ہو، لگے گی دعا ہم سب کی، بزرگوں کی، اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی، سب کی لگے گی۔ بنیے ویسا، برتن رکھیے ویسا، دل رکھیے ویسا، جھوٹ مت بولیے۔ اللہ اکبر، 70 سال کی عمر یا رسول اللہ گزر گئی لیکن ابھی تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے جو جھوٹ بولتا ہے اللہ اپنی نظر سے اس کو گرا دیتا ہے، اور جو اللہ کی نظر سے گر جائے اس کو دنیا کا بادشاہ بھی اٹھا لے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اسے جھوٹ بند کر دیجئے تجارت میں، رمضان آ رہا ہے، شعبان آ گیا ہے، بچیے، اب روزی چاہتے ہیں برکت کی، خیر کی، بچوں سے دعائیں مغفرت مرنے کے بعد چاہتے ہیں تو نیکی کا کام کیجئے، انشاءاللہ خیر برکت رحمت سب کچھ ملے گی۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، 4 باتیں، مقدر کی روزی گناہوں پر بھی ملتی ہے، اس سے خوش کبھی بھی مت ہونا۔ برکت کی روزی چاہتے ہیں تو نیکی کا اعمال کیجئے، حلال روزی اختیار کیجئے، حرام کو چھوڑ دیجئے۔ یہ 4 خوبیاں خود اپنے اندر پیدا کیجئے اور دوسروں میں بھی پیدا کیجئے۔ کسی کو مت ستائیے، دنیا بنانے کے لیے فریب کاری بدماشیاں مت کیجئے، اللہ کی نظر سے گر جاتے ہیں، زمین ہلتی، آسمان سے بلائیں آتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، پوری امت کی حفاظت فرمائے، آمین۔